مہم کا آغاز کرنے کے لیے 50,000 روپے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد اصفہانی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس وقت لیگ کے خزانے میں 50,000 روپے تو ایک طرف 50 پیسے بھی نہیں تھے، اور ان مولانا حضرات کو اس کا بخوبی علم بھی تھا۔ قائد اعظم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس وقت ہمیں خلوص نیت سے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جب قوم میں اس کا احساس بیدار ہو جائے گا کہ ہمارا موقف حق پر مبنی ہے تو روپے کی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ حضرات اس سے مطمئن نہ ہوئے اور مسلم لیگ کو چھوڑ کر کانگریس کے آغوش میں جا پناہ لی۔ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم نے یہ فتویٰ بھی صادر فرما دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی تعریف کی تھی قائد اعظم کی اسی جلسے میں۔ اس کے بعد فتویٰ صادر فرما دیا کہ مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت حرام ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے۔ بعض حقیقتیں افسانوں سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ حقیقت انہی حقیقتوں میں سے ہے جو ابھی میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ۔ لیگ کے پاس 50,000 روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک قیامت خیز حادثہ برپا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حصول پاکستان کے لیے اس قدر طول طویل جنگ لڑنی پڑی، صرف ان حضرات کی وجہ سے تھا۔ ورنہ ہندو اور انگریز کو تو قائد اعظم ایک دن میں لپٹا کے رکھ دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان ملا بھی تو بقول کسے لولا لنگڑا پاکستان ملا۔ تقسیم ملک کے وقت مسلمانوں پر جو قیامت خیز تباہی آئی، اس کے تصور سے آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اور تشکیل پاکستان کے بعد اب تک یہ مملکت جس کشمکش میں گرفتار چلی آ رہی ہے، یہ سب اس 50,000 روپے کا کفارہ ہے جو قوم ادا کر رہی ہے، اور اس کے باوجود اسے معافی نہیں مل رہی۔ غالب نے کہا تھا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، اور ہمیں تو اس گناہ کی پاداش میں کافروں سے بھی زیادہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال 50,000 روپیہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ لیگ سے الگ ہوئے۔ ان حضرات کی پروپیگنڈے کی مشینری اتنی وسیع اور منظم ہے کہ دنیا کی کوئی مملکت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ان کے ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے میں مسجد ہوتی ہے جس میں ان کا مبلغ اب لاؤڈ سپیکر لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ مسلسل متتبع ایک بات جو ان کے مرکز سے نکلے، بیک وقت ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں گونج اٹھتی، اور اس کے لیے نہ ان کو کوئی اشتہار چھپوانے پڑتے ہیں، نہ کانفرنسیں منعقد کرنی پڑتی ہیں، نہ کوئی اخراجات برپا کرنے پڑتے ہیں، اور یہ مسلسل پروپیگنڈا جاری رہتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ صرف ایک دیوبندی علماء کے الگ ہونے سے تحریک پاکستان، مطالبہ پاکستان، قائد اعظم اور باب لیگ کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم کس شدت سے جاری نہیں ہوئی ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں ان میں سے ہوں جس کا یہ ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ، میں بیچ میں تھا اس تاریخ کے، بلکہ یہ جو محاذ تھا علماء حضرات کا وہ میرے ہی سپرد تھا۔ طلوع اسلام جاری اسی مقصد کے لیے ہوا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ مطالبہ اسلامی مملکت کے لیے ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہے، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی جو اس کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی ضرورت لاحق ہو گئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کا ارشاد تھا کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں
اور پاس ہوتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق ہے، ان کا ارشاد تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ کہا یہ تھا کہ اسلام ہی کی خاطر یہ کچھ کرتے ہو نا۔ یہاں اسلام اس طرح محفوظ ہوگا، جو حکومت یہاں بنے گی مشترکہ سیکولر جمہوری حکومت، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے انہی کے اسی جواب پہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بڑا فرق ہے سجدے کی اجازت اور اسلام کی آزادی، اور اب تو وہاں سجدے کی اجازت بھی نہیں ہے عزیزان مان۔ اب سوچئے کہ جب وہاں مثلا یہی علماء دیوبند کے یہ اکابرین اس طرح مخالفت کرتے تھے اس مطالبے کی، تو ان کے تلامذہ اور ان کے مرید اور ان کے معتقدین ان کی تائید میں کہاں تک نہ جاتے۔ وہاں کی بات چھوڑیے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس مخالفت کے باوجود پھر یہ ادھر کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے۔ مولانا مفتی محمود مرحوم مولانا مدنی کے خاص جانشینوں میں سے تھے، یوں کہیے خاص تلامذہ میں سے کہہ دیجئے۔ یہاں پاکستان میں دیوبندی حضرات کے وہ قریباً مرکز تھے۔ وہ تحریک پاکستان کے مخالفت رہے تھے، یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کے اعتراف میں کوئی باک نہ سمجھا۔ اخبار نوائے وقت میں اپنی ایک اشاعت میں یہ لکھا تھا کہ قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود اپنے خصوصی انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں زیادہ صوبائی خود مختاری میں مسلمانوں کا مفاد بہتر طور پر سمجھتے تھے، اس لیے تحریک پاکستان کے مخالف تھے۔ اس زمانے کے جمعیت العلماء پاکستان کے ایک سینئر نائب صدر مولانا سید محمود شاہ گجراتی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مولانا مفتی محمود نے خود پی این اے کے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو قائم کرنے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ اس گناہ میں تو شامل نہیں تھے، لیکن اس گناہ کی نتیجے میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں تقسیم کے لیے سب سے اولی صف کے اندر کھڑے تھے۔ بہرحال یہ بات آگے چل کے آئے گی، اس کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ اب سوچئے آپ حضرات کہ اس کی مخالفت کس شدت سے وہاں نہ ہو رہی ہوگی جو اس کو گناہ اور مفتی صاحب نے تو فرما دیا تھا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، اس میں شریک ہونا کفر ہے۔ یہ دیوبندی حضرات تھے۔ دوسرا وہاں کا فرقہ بریلوی حضرات کا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم انہی پر مشتمل ہے۔ آج پاکستان میں ان کے نمائندہ مولانا نورانی صاحب ہیں۔ ان کی مخالفت اقبال اور قائد اعظم دونوں کی۔ ان کے فرقے کی اس زمانے کی شائع شدہ ایک کتاب ہے تجانب اہل السنت عن اہل الفتنہ۔ اس میں وہ علامہ اقبال کے خلاف صفحات پر صفحات سیاہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے، ان کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ واسطہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ اور قائد اعظم کے متعلق ارشاد ہے بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر
اردو میں تو مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پنجابی کہتے